دجال کون ہے؟ اس وقت دجال کس جزیرے میں قید ہے؟ دجال سے ملنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی بڑی علامات دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک شپ یعنی کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً 1 مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم آئلینڈ پر پہنچے۔ انہوں نے وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق دیکھی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا اور نہ میں تم سے کچھ سنوں گا، تم اس قید خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، تمہیں سب کچھ وہی بتائے گا اور وہی تم سے سب کچھ سنے گا۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم لوگ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور وہ ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی بہت مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس میں ہر سال پھل آتے ہیں اور اچھا پھل آتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں طیبہ میں جانے کی طاقت نہیں ہوگی اور نہ میں وہاں جا سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق یعنی ایسٹ کی سائیڈ موجود ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کہ کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی کمی برپا ہوگی، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال ایسٹ کی سائڈ سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی تمام دن سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا، تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا، یعنی کہ میلٹ ہوگا، جیسے پانی میں نمک گرتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور ان کے فالوز میں سے ایک بھی کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ فتنہ شدید قسم کا فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک جگہ پر اور بھی سنا ہے، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں جو یاد کرے گا اور انہیں پڑھے گا وہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔